السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میری آواز آ رہی ہے؟ یس میم. چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا التاویل، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سورہ شعراء ہماری انشاءاللہ آج آیت نمبر 176 سے ہم سٹارٹ کریں گے، اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آج ہماری یہ مکمل ہو جائے۔ سورہ شعراء میں ابھی تک جو ہم لوگ چیزیں پڑھ کے آ چکے ہیں، جو اس کا سٹارٹ تھا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ، جو ان کی دعوت تھی مکہ کے اندر، اور لوگ ان کی دعوت کو جس طریقے سے کفار مکہ نگیٹ کر رہے تھے، نہیں مان رہے تھے، ان کی دعوت کا انکار کر رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلے نبیوں کے قصے تھے وہ سنائے گئے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ شروع ہی کی آیت میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا تھا کہ ایسا ہے کہ جیسے اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان لائیں گے کہ نہیں، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ تو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو بہت زیادہ اپنے اوپر لے رہے تھے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آ رہے ہیں اور پھر ان لوگوں کا کیا انجام ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے تھرو آپ کے تھرو کفار مکہ کو بھی یہ چیزیں، یہ آیتیں پڑھ کے سنائی جا رہی ہیں کہ جو پہلے رسول آئے ہیں، جیسے کہ ہم نے حضرت نوح کے بارے میں پڑھا، حضرت ابراہیم کے بارے میں پڑھا، حضرت موسیٰ کے بارے میں کافی تفصیل سے پڑھا، قوم لوط کے بارے میں، قوم عاد کے بارے میں، قوم سمود کے بارے میں، اور آج بھی قوم شعیب کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے۔ تو یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جا رہی تھی، اور ان کے ذریعے سے وہاں کے جو کفار مکہ تھے ان کو بتائی جا رہی تھی کہ جو نہیں ایمان لائیں گے ان کے ساتھ کیا انجام ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اور انبیاء بھی یہی پیغام سیم، آپ کو یاد ہوگا بہت زیادہ ریپیٹیشن ہے آیات کی اس سورہ کے اندر، کہ جو پیغام لے کر آئے تھے وہی والی بار بار آیتیں آئی ہیں، ریپیٹ ہوئی ہیں، کیونکہ تمام انبیاء جو تھے وہ ایک ہی پیغام لے کر آئے تھے۔ تو آج حضرت شعیب کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ جو وہ جو پیغام لے کر آئے تھے وہ بھی ایگزیکٹلی وہی تھا، وہ بھی اپنی قوم کو وہی تعلیمات دے رہے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، جو کرپشن وہ زمین میں پھیلا رہے تھے اس سے منع کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذب أصحاب الأيكة المرسلين. اور اسی طرح اصحاب ایکا نے بھی جھٹلایا رسولوں کو۔ ایکا ایک تھک فارسٹ کو کہتے ہیں، اور حضرت شعیب کی جو قوم تھی وہ ایک تھک فارسٹ یعنی کہ بہت گھنے جنگل کے پاس آباد تھی۔ اس کے بارے میں مختلف رائے بھی آتی ہیں، میں یہ بھی بتاتی چلوں ساتھ ساتھ کہ حضرت شعیب کی جو قوم تھی ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت شعیب کو دو قوموں کی طرف بھیجا گیا تھا۔ وہ دو قومیں آپس میں ریلیٹڈ ضرور تھیں، وہ حضرت ابراہیم ہی کی نسل میں سے تھیں، لیکن یہ دو علیحدہ قومیں تھیں، ساتھ ساتھ آباد بھی تھیں آپس میں، کسی ایک جگہ پہ شاید وہ ان کا علاقہ آپس میں ملتا بھی ہو۔ تو یہ دو رائے ہیں، کچھ کے نزدیک یہ مدین والے ہی ہیں جن کا پہلے بھی ذکر ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، اور کچھ کے نزدیک مدین والے علیحدہ تھے اور ایکا والے علیحدہ تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ تو اسی طرح اصحاب ایکا نے بھی جھٹلایا رسولوں کو، لیکن ان کی طرف بھیجا حضرت شعیب ہی کو گیا تھا۔ إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. جب کہا ان سے شعیب نے کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو، إني لكم رسول أمين. میں یقیناً تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا الله وأطيعون. آپ نوٹس کریے کہ یہ ایگزیکٹلی وہی الفاظ دوبارہ آ رہے ہیں، بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين.
اور میں تم سے اس پر کسی اجرت کا طالب نہیں ہوں، نہیں ہے میری اجرت مگر تمام جہانوں کے رب کے ذمے۔ أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين۔ آپ جب یہ اگلی 3 آیتیں ہم پڑھتے ہیں تو اگر ہم اپنے ارد گرد بھی دیکھیں، اس چیز کو نوٹس کریں، یہ قوم اس وجہ سے تباہ کر دی گئی تھی۔ حتیٰ کہ جو پچھلی ساری چیزیں ہم جو جن جن وجوہات کی وجہ سے قومیں تباہ ہوئی تھیں، اگر آج ہم وہ چیزیں مسلمانوں کے اندر دیکھیں تو وہ چیزیں بالکل ایز اٹ از موجود ہیں۔ ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں جو کہ جن وجوہات کی وجہ سے پچھلی قومیں تباہ کر دی گئی تھیں۔ یہ چیز ہمارے ہاں اتنی کامن ہے، پیمانوں کو پورا بھرا کرو اور خسارہ پہنچانے والوں میں سے مت ہو جاؤ، یعنی کہ لوگوں کو نقصان پہنچانے والوں میں سے مت ہو جاؤ۔ وزنوا بالقسطاس المستقيم۔ اور وزن کیا کرو سیدھی ترازو کے ساتھ۔ ہم نے یہ بہت چیزیں دیکھی ہیں کہ ایون بڑی بڑی مارکیٹس کے اندر بھی، پاکستان میں بھی اور بھی دنیا میں، یہ چیزیں آرام سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو وزن ہوتا ہے، جو اسکیل ہوتا ہے، اس میں گڑبڑ کی بھی ہوتی ہے اور لوگوں کو صحیح وزن کے ساتھ چیزیں نہیں دی جا رہی ہوتی۔ ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعصوا في الأرض مفسدين۔ اور مت گھٹا کر دیا کرو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور مت پھرو زمین میں فساد مچاتے ہوئے۔ اگر آپ نوٹس کریں بیٹا تو یہ جو 3 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، پیمانوں کے بارے میں یا وزن کے بارے میں یا لوگوں کو نقصان پہنچانے کے بارے میں یا گھاٹا کرنے کے صورت میں کہ ہمیں فائدہ ہو جائے اور دوسرے کا گھاٹا ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ چیزیں پوری دنیا میں ہو رہی ہیں۔ ایون مختلف ممالک بھی اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اپنی اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے یا اپنا مال اپنی جیبیں بھرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر لیبر لا ان کے ملک میں صحیح نہیں ہے تو دوسرے ملکوں میں جا کر چائلڈ لیبر بھی ہے، سب کچھ ہے، ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر کوئی ان کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ کئی دفعہ اس طرح کی ڈاکیومنٹریز بنی ہوئی ہیں کہ دوسرے ممالک کے لوگ کبھی کاسمیٹک انڈسٹری کے لیے یا کسی اور چیزوں کے لیے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، ان کی مائننگ کروائی جاتی ہے وہاں پر، اور جو ڈینجرس ایسے کیمیکلز ہیں، ایسے ایلیمنٹس ہیں جن کی مائننگ کروائی جا رہی ہے، ان کی کانوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیجا جا رہا ہے، اور یہ اس وقت ہیومن رائٹس والی یہ ساری چیزیں اپنے لیے نہیں لے کر آتے کیونکہ ان کے ملک میں اس کے بارے میں سخت لا ہے تو وہ دوسرے ملکوں میں جا کے یہ چیزیں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے اپنے ممالک میں بھی لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا ہم کوئی بری بات نہیں سمجھتے، ان کے گھاٹا پہنچانا ہمیں لگتا ہے ہمیں فائدہ کسی چیز سے پہنچ رہا ہے تو یہ کافی ہے۔ حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر کوئی اسکول کے اندر کئی دفعہ، میں سب کو نہیں کہہ رہی، کئی دفعہ ٹیچرز بھی ایسے ہوتے ہیں جن کو کوئی فرق نہیں پہنچ رہا ہوتا کہ بچہ کیا پڑھ رہا ہے، کیا سیکھ رہا ہے، کیا نہیں سیکھ رہا ہے، اور ان کو اپنی کمائی سے یا اپنا ٹائم پاس کرنے سے ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ہمیں قرآن جو ہے وہ انصاف کرنے کی بات کرتا ہے، اور خاص کر یہ کہتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں بار بار تینوں آیتوں میں کیا چیز آ رہی ہے کہ پیمانوں کو پورا بھرا کرو اور خسارہ پہنچانے والوں میں سے مت ہو جاؤ، یا پھر اور وزن کیا کرو سیدھی ترازو کے ساتھ، یا پھر اور مت گھٹا کر دیا کرو لوگوں کو ان کی چیزیں۔ ان لوگوں کو کس سے تشبیہ دیا گیا ہے؟ فساد مچانے والے لوگ، یعنی کہ آپ کسی کو نقصان پہنچائیں گے تو کل کو اگلے کو لگے گا کہ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو سب لوگ کر رہے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، بحیثیت مسلمان ہمیں لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے۔ اور جو ہمارے ہاں معاشرے میں ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ کر دیا گیا ہے، اور یہ باتیں انفارچونیٹلی یہ بہت بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمیں ماں باپ بچوں کو بھی یہ باتیں سکھا رہے ہیں کہ آپ اپنے فائدے کی بات سوچیں، حالانکہ قرآن دوسروں کے فائدے کی مستقل بات کر رہا ہے۔ ہمیں دوسرے لوگوں کے فائدے کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ لوگوں کو کیسے فائدہ پہنچ سکتا ہے، چاہے وہ آپ کا عام کوئی بزنس ہے، چاہے وہ آپ کی دکان ہے، چاہے آپ ٹیچنگ کر رہے ہیں، کسی بھی لیول پر کوئی انسان ہے۔ یہ صرف یہی نہیں ہے کہ ایک جج ہی بیٹھا ہوا ہے تو اس سے انصاف کی بات کی جائے گی، ہر لیول پہ آپ یہ دیکھیں انڈیویجول لیول پر بات ہو رہی ہے۔
کسی گورنمنٹ لیول پہ بات نہیں ہو رہی ہے. آپ یہ چیز نوٹس کر رہے ہیں؟ انڈیویجول لیول پر بات ہو رہی ہے کہ گھاٹا وزن سیدھا کرے، یعنی کہ جو اسکیل ہے جس کے اوپر آپ چیز ناپ رہے ہیں اس کو سیدھا رکھو. کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے کتنی ہی ایجنسیز بنا دی جائیں، کتنے ہی ایسے ادارے بنا دیے جائیں جو کہ آڈٹ کر رہے ہیں مختلف کمپنیوں میں جا کے، جب تک یہ چیزیں انفرادی طور پہ ٹھیک نہیں ہوں گی آپ اس کرپشن کو ختم نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں گے کہ ایک سبزی بیچنے والا بھی 2 نمبری کرنے کو تیار بیٹھا ہے. ایک اسکول میں پڑھانے والے استاد بھی 2 نمبری کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. اس لیے بجائے اس کے کہ انسان صرف اپنے فائدے کے بارے میں سوچے، اپنی مال کے بارے میں سوچے، اپنے آپ کو خوشحال زندگی گزارنے کے بارے میں سوچے، دوسروں کو فائدہ پہنچائے. آپ کا فائدہ اللہ کے ذمے ہے. دوسروں کی حق تلفی نہ کی جائے، ان کا مال نہ گھٹایا جائے. اس وجہ سے آپ یہ دیکھیں وزن کو سیدھا نہ رکھنا یا پیمانہ پورا نہ بھرنا، آدھا بھر کے اور ڈال دیا، یا پھر لوگوں کے سودے کو گھٹا کے دینا، اس وجہ سے قومیں تباہ ہوئی ہیں. اور یہ صرف اگین صرف یہ ویئنگ اسکیل کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سوچ کا مسئلہ ہے. کسی بھی لیول پر ہم ہو ہمیں انصاف کرنا چاہیے اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی بات، اپنا فائدہ پیچھے رکھ لیں، دوسروں کے فائدے کے بارے میں پہلے سوچیں. یہ انصاف ہے، کسی کو نقصان نہ پہنچے. آگے چلتے ہیں. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. اور ڈرو اس سے جس نے تمہیں پیدا کیا اور پہلی مخلوق کو بھی، یعنی کہ جو تم سے پہلے لوگ تھے انہیں بھی. قالوا إنما أنت من المسحرين. پھر انہوں نے بھی وہی ٹپیکل جس طرح سے پہلے کے لوگوں نے باتیں کی تھی، انہوں نے بھی یہی کہنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ تم تو بس سحر زدہ لوگوں میں سے ہو، یعنی کہ تم پہ تو کوئی جادو ہو گیا ہے جو تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو. اگر کوئی علیحدہ سے اٹھ کے انصاف کی بات کرتا ہے تو اس کو شروع میں اسی طرح کی باتیں سننی پڑتی ہیں نا، کہ یہ تو اس کا تو یہ تو عجیب سی باتیں کر رہا ہے انسان. وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين. اور تم نہیں ہو مگر ہمارے ہی جیسے ایک انسان، اور تمہارے بارے میں ہمارا گمان غالب ہے کہ تم جھوٹوں میں سے ہو. فأسقط علينا كسافا من السماء إن كنت من الصادقين. تو تو گرا دو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا اگر تم سچے ہو. جیسے کہ یہ لوگ کہا کرتے تھے، انہوں نے بھی، کفار مکہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ ٹھیک ہے عذاب لے آئے، اگر آپ واقعی سچے اللہ کے نبی ہیں تو ٹھیک ہے ہمارے اوپر عذاب لے آئے، اگر آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ بات نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا. ان لوگوں نے بھی یہی کہا تھا. وہی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی جا رہی ہے کہ یہ ان لوگوں کا وتیرہ رہا ہے کہ یہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. آج سے پہلے جو نبی آئے ہیں ان کو بھی یہی کہا ہے تو گرا دو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا اگر تم سچے ہو. قال ربي أعلم بما تعملون. اس نے جواب دیا کہ میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، یعنی کہ میرا اس طرح سے کوئی اختیار نہیں ہے. اللہ جانتا ہے جب تمہیں عذاب دینا ہے، تمہاری جو حرکتیں ہیں وہ دیکھ رہا ہے، اسے صحیح پتہ ہے کہ تمہیں عذاب کب دینا ہے. یہ میرے اختیار میں تو نہیں ہے کہ میں تمہارے اوپر کوئی آسمان کا ٹکڑا گرا دوں یا تمہیں کوئی عذاب دے دوں. یہ میرا اللہ جانتا ہے کہ جو تم حرکتیں کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے، اسے پتہ ہے تمہیں عذاب کب دینا ہے. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا تو انہیں آ پکڑا سائبان والے دن کے عذاب نے. اس کے بارے میں جو اس قوم کے اوپر عذاب آیا تھا اس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ ڈیٹیلز موجود نہیں ہیں کہ کس طرح کا عذاب آیا تھا. یقیناً وہ ایک بڑے دن کا عذاب تھا. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے.
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب بہت زبردست نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے ڈائریکٹ بات کی جا رہی ہے کہ اس سے پہلے بھی، جو اس سے پہلے تو قصے سنائے گئے ہیں کہ یہ دیکھو یہ سب کچھ، یہ پہلے نبیوں کے ساتھ بھی یہی کچھ کرتے ہوئے آئے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی تنبیہ کر دی گئی ہے کہ جنہوں نے ہماری بات نہیں مانی ہے ان قوموں کا کیا حشر ہوا ہے، ان کو ان کے اوپر عذاب آئے ہیں اور وہ ختم کر دیے گئے ہیں۔ اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یقیناً یہ قرآن تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ نزل به الروح الأمين. اترا ہے اسے لے کر روح الامین، یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، یعنی کہ وہ روح الامین ایک آنےسٹی کے ساتھ حضرت جبرائیل جو ہے وہ اس کو لے کر اترے ہیں على قلبك لتكون من المنذرين. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائیں خبردار کرنے والوں میں سے۔ بلسان عربي مبين. یہ نازل ہوا ہے واضح عربی زبان میں۔ ہم یہ بات پہلے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں، یہ چیز آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کی عربی زبان میں ہونے کی امپورٹنس اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں خود مینشن کر رہے ہیں۔ اس کی بہت سی، جو میں اس کے بارے میں جب تفسیر پڑھ رہی تھی تو بہت سی اس کے بارے میں ڈفرینٹ آ رہا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کیونکہ آگے جا کے آیات آئیں گی کہ اگر ہم اجمی پہ اس کو اتار دیتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں سے تھے، یعنی کہ ان کے اوپر جو عرب تھے اس وقت کے، ان کے اوپر حجت تمام کر دی گئی تھی کہ انہی میں سے ایک شخص انہی کی زبان میں ایک کلام لے کے اترا ہے۔ تو ان کو یہ مسئلہ نہیں ہونا تھا کہ ہمیں تو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی، ہمیں تو یہ کلام سمجھ ہی نہیں آتا اگر کسی اور زبان میں اتر رہا ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ عربی زبان کی جو ڈیپتھ ہے وہ قرآن جیسی زبان، قرآن جیسا کلام جو ہے وہ عربی زبان میں ہی اتر سکتا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو چوز کیا ہے اپنے آخری پیغام کو، کیونکہ ابھی ہم قرآن میں اور جگہ بھی پڑھتے ہیں کہ جو باقی پیغام، جو باقی کتابیں اتری ہیں وہ ان لوگوں کی زبانوں میں اتری ہیں، تو یہ کلام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اپنی آخری کتاب، اپنا آخری جو وحی اتری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس کے لیے عربی زبان کو چوز کیا ہے، تو آپ اس کی امپورٹنس سمجھ سکتے ہیں اس لحاظ سے۔ اس لیے ضروری میم یہ ہے، جی بتائیے۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے نا کہ ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو، یا کچھ ایسا ہے کہ تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو. نصیحت تو حاصل۔ یہ ہے میم کہ عربی جو ہے وہ تو عربوں کے لیے تو ٹھیک ہے کہ انہیں اس وقت وہ سمجھ میں آتی تھی، لیکن ہم جیسے عام لوگ ہیں بالکل، تو ہم تو عربی کو اسپیشلی سیکھتے ہیں نا، عربی کلاسز لے رہے ہوتے ہیں، عربی کو سیکھتے ہیں ایک ایک ورڈ، تو عربی تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. تو ہوں پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ مطلب فرمایا، مطلب کس طرح فرمایا ہے کہ کہ قرآن جو ہے ہم وہ نے قرآن کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے، تو ان کو تو یہ بات ڈائریکٹ کی جا رہی ہے کہ یہ قرآن جو ہے ہم نے عربی زبان میں نازل کیا، اور جتنی بھی آپ اس کے بارے میں جو تفسیر وغیرہ پڑھتے ہیں اس میں یہی ہے کہ یہ عربوں کے لیے ایک حجت تھی کہ تمام کی جا رہی تھی کہ تمہاری اپنی زبان میں ہی یہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے، اور اتنا امیزنگ، اتنی ڈیپتھ کے ساتھ، جیسے کہ کہتے ہیں کہ جو انگریزی کی، آلدو یہ کوئی اگزامپل بنتی نہیں ہے لیکن بات سمجھانے کے لیے میں کر رہی ہوں، کہ جیسے کہ انگریزی زبان میں کہتے ہیں کہ شیکسپیئر ہے وہ صحیح پیور لٹریچر ہے اس کا، اور صحیح پرزرو ہوئی ہوئی اس میں جو انگلش زبان ہے، اسی طرح جو عربی زبان ہے وہ پرزرو ہو گئی ہے قرآن کی وجہ سے، کیونکہ قرآن کی جو گرامر ہے، قرآن کے جو لفظ ہیں، قرآن کے جو الفاظ ہیں، ان کی جو ڈیپتھ ہے، ان کی جو میننگ ہے، تو عربی زبان کو بیسیکلی آنر کیا گیا ہے اس میں، اس کلام کو اتار کے۔ تو جو آپ کا سوال تھا وہ تو بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی جا رہی تھی، اس وقت کے عربوں کے ساتھ بات کی جا رہی تھی کہ تمہاری ہی زبان میں یہ کلام اتارا گیا ہے۔ لیکن بیٹے اگر ہم آج بھی اپنی ارد گرد دیکھیں، آج تو زبان سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، یا زبان سیکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ انگلش جو ہے کیونکہ ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے، اس لیے ہمارے لیے انگریزی زبان تو ہمارا بچہ بچہ بول رہا ہوتا ہے،
اس کی گرامر، اس کی ہر لحاظ سے اس کو سمجھنا، اس کو سیکھنا کوئی بڑی بات نہیں سمجھی جاتی۔ تو بات ساری یہ کہ امپورٹنس دینے والی بات ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو وہ اس طرح سے سمجھیں، اسی کی زبان میں سمجھیں، اسی کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو، کہ ہمیں وہ لطف آئے جب ہم قرآن کو سنیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی زبان، اللہ کے کلام کو جس زبان میں اتارا گیا ہے، ہم وہ زبان سیکھیں، عربی زبان۔ اور میم سب سے جو مجھے جو بات بری لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے کہ ہم اگر ہمارے معاشرے میں یا ہم خود بھی اگر فور سپوز انگلش جو ہے وہ نہیں بول رہے ہوتے یا اس میں انگلش نہیں آ رہی ہوتی تو بہت زیادہ ٹونٹنگ بھی کرنے کو ملتی کہ یار نہیں تمہیں انگلش نہیں آتی، اور ہم خود بھی کمپلیکس میں چلے جاتے ہیں۔ ایسا ہی لیکن برا یہ لگتا ہے کہ ہم عربی کیوں نہیں سیکھ رہے ہوتے، ہم قرآن کے ساتھ وہ کنیکشن کیوں نہیں بنا رہے ہوتے، ہمیں یہاں پر کمپلیکس کیوں نہیں ہوتا؟ مطلب اگر نیک لوگوں کو دیکھیں تو ہمیں یہ کمپلیکس کیوں نہیں ہوتا کہ یار وہ دیکھو اتنا اچھا کر رہا ہے اور میں کیوں نہیں کر پا رہی؟ بالکل ایسے ہی۔ اور بیٹے بات ساری یہ کہ ہمارے یہاں نا ایک پتہ ہے، ایک بچے کے لیے وہ چیز امپورٹنٹ ہو جاتی ہے جو اس کے ماں باپ کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے، اسپیشلی ارلی ایئرز میں۔ جو چیز آپ بچپن سے اپنے بچے کو جس کی امپورٹنس جتا رہے ہو نا، وہ بچے کے لیے وہی چیز امپورٹنٹ ہو جاتی ہے۔ اور انفارچونیٹلی ہمارے ہاں والدین کیونکہ شاید ایک بہت لمبے عرصے تک گوروں نے ہمارے ملک کے اوپر حکومت کی ہے، تو شاید یہ چیز، یہ کمپلیکس جو ہے ہمارے اندر ڈیولپ ہو گیا ہے کہ شاید یہی زبان جو ہے وہ معتبر ہے، یا جو حاکموں کی زبان ہے وہ یہ ہے۔ حالانکہ اوبویسلی ایسا نہیں ہے، اب تو بہت عرصہ ہو چکا ہے ہمیں آزاد ہوئے ہوئے بھی، تو اس سوچ سے بھی آزاد ہو جانا چاہیے کہ یہ حاکموں کی زبان ہے اور ہمیں یہ سیکھنی ضروری ہے۔ اگر آپ دنیا میں کہیں بھی ٹریول کریں تو اپنی زبان کو ہر کوئی امپورٹنس دیتا ہے، اور کیونکہ ایز اے مسلم یہ کتاب ہماری ہے، تو ہمیں بھی اس زبان کو اسی طرح امپورٹنس دینی چاہیے۔ تو یہ آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم کہ ہم اپنے بچوں کو اس کی امپورٹنس بتائیں کہ یہ زبان کتنی ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خاص کر قرآن میں اس چیز کو بارہا مینشن کر رہے ہیں کہ یہ عربی زبان میں اتارا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ زبان امپورٹنٹ ہے اور ہمیں سیکھنی چاہیے۔ ہمیں اپنے بچوں میں یہ شعور پیدا کرنا چاہیے کہ اس زبان کی امپورٹنس ہے کیا۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یقیناً یہ پہلوں کے صحیفوں میں بھی موجود ہے، یعنی کہ یہ پیغام جو ہے ایز اٹ از یہی پیغام آتا چلا آ رہا ہے نا، جو ہم ابھی پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ تمام رسول جو ہیں وہ یہی ایک پیغام لے کر آئے ہیں۔ تو قرآن کا پیغام پہلی کتابوں میں بھی بالکل اسی طرح موجود تھا۔ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ اس کو جانتے ہیں علماء بنی اسرائیل؟ یہ چیز ہم جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل والے جو تھے وہ اپنے آخری جو ان کا مسیحا تھا، جس کو وہ ابھی بھی جس کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئیاں تو ملتی تھیں، تو وہ انتظار تو کر رہے تھے۔ تو یہ بات قرآن میں بھی مینشن ہوئی ہے کہ کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ اس کو جانتے ہیں علماء بنی اسرائیل، جو ارد گرد میں جو جوز آباد تھے، جو بنی اسرائیل آباد تھے، وہ پہلے سے انتظار تو کر رہے تھے۔ تب آپ کو یاد ہوگا ہم اس کے بارے میں بات کر کے آ چکے ہیں کہ ان کو تو مسئلہ ہی یہ تھا کہ یہ تو بنی اسماعیل میں سے آگے، وہ تو ویٹ یہ کر رہے تھے کہ بنی اسرائیل میں سے آئیں گے، جو حضرت ابراہیم کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب جن کا لقب اسرائیل تھا۔ تو وہ تو ویٹ کرتے کہ بنی اسرائیل میں سے آئیں گے، تو وہ پہچانتے تو تھے اس کلام کو اور وہ انتظار کر رہے تھے اپنے آخری نبی کا۔ یہ بات علیحدہ ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر دیا اور ان کو نبی ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں سے آئیں گے۔ تو کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ اس کو جانتے ہیں علماء بنی اسرائیل؟ اس کے ساتھ ساتھ جب میں اس کی تفسیر پڑھ رہی تھی تو جو واقعہ اس میں نقل ہوا ہے کہ کچھ لوگ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حبشہ سے، اور انہوں نے جو ہے تقریباً 20 لوگوں کا وقت آیا حضرت جعفر کی دعوت پہ، جو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جو تھے وہاں پر حبشہ میں تھے، انہوں نے دعوت دی، تو 20 لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مکہ میں، اور
آپ کے سامنے آپ سے کہا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے کچھ آیات تلاوت کی تو وہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے اور وہ فوراً ایمان لے آئے۔ تو ارد گرد کے لوگ جو تھے وہ یہ جانتے تھے کہ یہ چیزیں، یہ ویٹ کیا جا رہا ہے ایک نبی کا۔ ولو نزلناه على بعض الأعجمين اور اگر ہم نے اس قرآن کو نازل کر دیا ہوتا کسی اجمی پر، فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، اور وہ اسے ان کو پڑھ کر سناتا، تب بھی وہ اس پر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ آپ کا کیا خیال ہے یہ بات مینشن کیوں ہوئی اگر اجمی پہ قرآن نازل ہوتا؟ کہ اگر ان کے سامنے کوئی اجمی شخص، اجمی یعنی کہ جو غیر عرب ہے، جو عربی زبان بولنے والا نہیں ہے، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے اجمی کے اوپر کوئی قرآن کے اوپر بھی اگر یہ قرآن اتارتے، یعنی کہ میم وہ اس کا عربی آنسر زبان، سوری، اس کا آنسر میم یہ ہو سکتا ہے کہ اگر فور سپوز کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے ہی عرب، تو جب وہ عربی میں قرآن پاک پڑھ کر سناتے تھے تو عرب کے لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ تو مطلب مطلب ایسا کچھ بھی نہیں، یہ ان کا اپنا ہی بنایا ہوا کلام ہے نا، معذلہ وہ یہ کہتے تھے۔ تو اگر کسی اجمی پر بھی نازل ہوتا تو اس وقت تو عرب کے پاس پھر یہ چیز نہیں ہوتی نا، کہ وہ یہ نہیں کہہ پاتے کہ اجمی تو عربی ہوتے ہی نہیں ہے، تو ہوں، ڈفرینٹ زبان ہوتی، لیکن وہ اس وقت بھی اللہ پاک اس لیے فرما رہے ہیں کہ وہ تبھی بھی ایمان نہیں لانے والے تھے۔ تب بھی ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اور بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر عربوں کے اندر ایک اجمی کو بھیج کے وہ عربی زبان میں اگر قرآن سنا بھی رہا ہوتا، تو یہ تو ایک بہت زیادہ موزانہ چیز ہوتی نا کہ ایک اجمی اتنی امیزنگ عربی بول رہا ہے، اتنا امیزنگ پیغام لے کر آ رہا ہے، تو بھی اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تب بھی ایمان نہیں لاتے۔ اگر یہ معجزہ بھی ہو جاتا کہ ایک اجمی عربی، بہترین عربی زبان میں پیغام لے کے آیا ہے، تب بھی یہ ایمان نہیں لاتے۔ مطلب معجزہ پرابلم نہیں ہے، پرابلم ان لوگوں کے اپنی سوچ کے اندر ہے جو انکار یہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جو چینجز یہ دین مانگ رہا ہے وہ یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کی اپنی چودراہٹیں ختم ہو جائیں گی۔ تو بات سر یہ ہے کہ مسئلہ جو ہے ان کی جو دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ مسئلہ ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی معجزہ دکھایا جائے۔ اگر معجزاتی طور پہ کوئی اجمی یا عربی بولنا شروع کر دیتا تو یہ تب بھی ایمان نہیں لے کر آتے، یہ معجزہ دیکھ کر بھی یہ ایمان نہیں لاتے۔ كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، اسی طرح ہم نے داخل کر دیا ہے اس انکار کو مجرموں کے دلوں میں، یعنی کہ مجرم یعنی کہ جو جرم کرنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے یہ جرم کیا ہے انکار کرنے کا، ان کے اندر اسی طرح ہم نے داخل کر دیا ہے اس انکار کو مجرموں کے دلوں پہ، یعنی کہ ایک آئرن راڈ کی طرح ان کے یہ چیز جو کلام ہے یہ اندر گھپ جاتا ہے ان کے۔ لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، یہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر جب تک کہ دیکھ نہ لیں دردناک عذاب کو۔ فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، تو وہ ان پر اچانک آ جائے گا اور انہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ فيقولوا هل نحن منظرون، اس وقت یہ کہیں گے کہ کیا ہمیں مہلت مل سکتی ہے، یعنی کہ جب وہ ڈے آف ججمنٹ آئے گا، اس دن جب یہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے وہ عذاب ان کے پاس جب آئے گا تو یہ کہیں گے کیا ہمیں مہلت مل سکتی ہے اب؟ أفبعذابنا يستعجلون، تو کیا یہ لوگ ہماری عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ یہ دو سین ہیں، اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے کہ کیا اب ہمیں مہلت مل سکتی ہے، یہ بات ہم ملٹیپل ٹائمز قرآن میں پڑھ کے آ چکے ہیں کہ وہ لوگ یہ کہیں گے کہ ہمیں تھوڑے دنوں کے لیے واپس بھیج دیں، ہم مومن بن جائیں گے۔ تو اب یہ اس وقت ہم جب انہیں ڈرایا جا رہا ہے، انہیں بتائی جا رہی ہے حقیقت اور یہ انکار کر رہے ہیں، تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ اب یہ کہنے عذاب لے آؤ۔ أفرأيت إن متعناهم سنين، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اگر ہم انہیں چند سال اور بھی فائدہ اٹھانے دیں، مطلب کچھ اور سے کی مہلت بھی دے دیں،
ثم جاءهم ما كانوا يوعدون پھر ان پر وہ عذاب آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون تو کچھ کام نہیں آئے گا ان کے وہ سب کچھ جس سے وہ فائدہ پہنچائے جاتے تھے، یعنی کہ جو کچھ ان کے پاس تھا، جب جس دن عذاب کا دن آ جائے گا اس دن کوئی چیز انہیں فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اس دن کی کرنسی ہم جانتے ہیں ہمارے اعمال ہیں، ہماری جو کرنسی اس دن کام آئے گی وہ صرف اور صرف نیک اعمال ہوں گے۔ وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون اور ہم نے کبھی کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے خبردار کرنے والے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی ظلم کرنے والے نہیں ہے، کیونکہ ظالم بادشاہ نہیں ہے۔ وہ جب تک کہ کوئی ڈرانے والا نہیں آ جاتا تھا، خبردار کرنے والا کوئی نہیں آ جاتا تھا، اس بستی کو ہلاک نہیں کیا جاتا تھا۔ اور جب ان کے اعمال ایسے اس حد تک پہنچ جاتے تھے اور ان کو پاس ڈرانے والا خبردار کرنے والا آ جاتا تھا، اس کا مطلب تھا کہ ان کے اوپر حجت تمام ہو چکی ہے۔ ذكرى وما كنا ظالمين یاد دہانی کے لیے، یعنی کہ کوئی ڈرانے والا نہیں آ جاتا تھا، یاد دہانی کے لیے، اور ہم ظالم نہیں ہیں، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتے۔ وما تنزلت به الشياطين اور اس قرآن کو لے کر شیاطین نازل نہیں ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جیسے کہ اور بہت سارے جھوٹ وہ لوگ مشہور کر رہے تھے کفار مکہ، کبھی آپ کو جادوگر کہہ دیتے تھے، کبھی آپ کو مجنون کہہ دیتے تھے، کبھی آپ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، تو انہوں نے ایک جھوٹ آپ کے بارے میں اور بھی مشہور کر رکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر شیاطین جن اترتے اور وہ آپ کو اس طرح کی چیزیں الہام اور اس طرح کی چیزیں بتاتے۔ تو یہ جھوٹ بھی آپ کے بارے میں ان لوگوں نے اڑانا شروع کیا ہوا تھا۔ تو اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اس قرآن کو لے کر شیاطین نازل نہیں ہوئے، وما ينبغي لهم وما يستطيعون اور نہ تو ایسا کرنا ان کے لائق ہے اور نہ ہی وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ شیاطین جن یا شیاطین جو ہیں، آپ یہ دیکھیں ان کی یہ استطاعت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اچھائی یا بھلائی یا نیکی کی طرف دعوت دیں، ان کی استطاعت ہی نہیں ہے، وہ اس لائق ہی نہیں ہے۔ ان کا تو کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں جھگڑے کروا دیے، جادو کروا دیا، یا غیبتوں کے لیے، یا لوگوں کو وسوسے ان کے دلوں میں ڈال دیے، ساری نیگیٹو چیزوں کی طرف لوگوں کو اکسایا جاتا ہے، لوگوں کو بے حیائی کی طرف بلاتے۔ ان کی وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ اتنا عظیم پاک صاف حق کرنے والی بات کہ لوگوں کا حق نہ مارو، پردے کا حکم دینا، بے حیائی سے لوگوں کو روکنا، اس طرح کی چیزوں کی استطاعت یہ نہیں رکھتے۔ إنهم عن السمع لمعزولون وہ تو وہی الہی کے سننے سے بھی معزول کیے جا چکے ہیں۔ یہ بات اس وقت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب یہ وحی اتر رہی تھی تو ایک خاص گارڈ، آپ سمجھ لیں، یہ چیز ہو رہی تھی کہ جو وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف حضرت جبرائیل لے کر آ رہے ہیں، تو یہ تو اس ایریا کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے تھے۔ فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين تو مت پکارنا اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو، ورنہ تم عذاب پانے والوں میں سے ہو کر رہو گے۔ وأنذر عشيرتك الأقربين اور خبردار کیجیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔ اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارد گرد کے رشتہ داروں کو جو ہے وہ دعوت دینی شروع کی۔ پھر ایک واقعہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا کا جو پہاڑ ہے، صفا و مروہ آپ نے سنے ہوں گے، تو اس پہ آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے، یہ اس وقت کے عربوں کا رواج تھا کہ جب بھی کوئی خطرے کی بات ہوتی تو کوئی شخص جو ہے وہ وہاں پہ پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے کھڑا ہو جاتا اور وہ وہاں پہ جا کے لوگوں کو آوازیں دیتا اور ڈراتا اور بتاتا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے یا کوئی قبیلہ جو ہے وہ اٹیک کرنے والا ہے، اس طرح کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک پہاڑ کی چوٹی پہ، صفا پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے لوگوں کو بلایا، تمام قبیلوں کے نام لے لے کر آپ نے سب کو بلایا، جمع کیا، اور آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک قبیلہ تمہارے اوپر اٹیک کرنے آ رہا ہے تو کیا تم میری بات پہ یقین کرو گے؟
تو انہوں نے کہا کہ بے شک ہم نے کبھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو بے شک ہم آپ کی اس بات پہ یقین کریں گے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت ان کے سامنے رکھی۔ واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين۔ اور اپنے بازو جھکا کر رکھو ان کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں، مومنین میں سے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جن کے اندر گڈنس ہے، جو ایمان لے آئے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پہ جنہوں نے لبیک کہا ہے، آپ کے مشن میں آپ کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ آپ اور بھی زیادہ ایکسٹرا گڈنس دکھائیں۔ فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون۔ پھر اگر یہ لوگ آپ کی نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں بری ہوں اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ وتوكل على العزيز الرحيم۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھروسہ کیجئے اس اللہ پر جو بہت زبردست نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم اپنے قرابت داروں، یعنی کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں، ان کو دین کی دعوت دو، اور جو ایمان لے آئے ہیں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آس پاس کے لوگ تھے، جو صحابی تھے، جو آپ پہ ایمان لے آئے تھے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ لیکن تمام لوگوں کے ہونے کے باوجود ان کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل بھروسہ کس پہ کرنا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، آپ بھروسہ کیجئے اس اللہ پر جو بہت زبردست نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الذي يراك حين تقوم۔ جو دیکھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی کہ جب آپ نماز کے لیے راتوں کو جب آپ قیام کرتے تھے، تو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو دیکھتے ہیں۔ وتقلبك في الساجدين۔ اور وہ دیکھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے جانے کو سجدہ کرنے والوں میں۔ اس کے بارے میں دو رائے ہیں۔ ایک یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ جیسے رات کو نکلا کرتے تھے، جو ایمان لانے والے لوگ تھے ان کے گھروں کے پاس سے گزرتے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا وہ قیام کر رہے ہیں، کیا وہ اپنی آخرت کے اوپر کے لیے کام کر رہے ہیں کہ نہیں، کوئی کہیں سے ان کو قرات کی کہیں سے آواز آ جائے، تو یہ چیز چیک کرنے کے لیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے لوگوں کے گھروں کے پاس سے گزرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک رائے یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ چیز نوازی تھی کہ آپ کو پتہ چل جاتا تھا کہ جب آپ نماز پڑھا رہے ہوتے تھے، جماعت ہو رہی ہوتی تھی، کہ پیچھے لوگ کیسے پڑھ رہے ہیں، صحیح سے پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان لوگوں کو یہ جو ان کے صحابی تھے ان کو یہ دیکھا کرتے تھے کہ وہ کس طرح سے اپنا معاملہ لے کے چل رہے ہیں، اور وہ دیکھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے جانے کو سجدہ کرنے والوں میں۔ إنه هو السميع العليم۔ یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ هل أنبئكم على من تنزل الشياطين۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کن پر اترا کرتے ہیں؟ تنزل على كل أفاك أثيم۔ وہ تو اترتے ہیں ہر جھوٹ گھڑنے والے گنہگار پر۔ بیٹے یہ جو آج کل کیا، یہ تو خیر بہت پہلے سے ٹرینڈ چلا آ رہا ہے، یہ جو لوگ جاتے ہیں نجومیوں کے پاس، یا یہ جو 2 نمبر قسم کی گلیوں میں بابے بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے پاس جا کر اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جی فلاں اچھا ہمارے گھر میں چوری ہو گئی تو یہ کس نے کی ہے، یا فلاں کے معاملے کیسے چل رہے ہیں، اور کسی میں طلاق کرانی ہے، یا اس طرح کی جو حرکتیں لوگ کرتے ہیں، لوگوں کے پاس جا جا کے ان کے پاس پوچھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ اترتے ہیں ہر جھوٹ گھڑنے والے گنہگار پر۔ تو یہ جو ان کو لگتا ہے کہ ان کو خبریں پہنچائی جا رہی ہیں، یہ ان کے پاس کوئی خبریں نہیں ہوتی، یہ جنات کے پاس جو شیاطین جن ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی خبریں نہیں ہوتی، یہ سراسر جھوٹ گھڑتے ہیں، یا ادھر ادھر کی کوئی بات سن لیتے ہیں، اپنے کسی ساتھی جن کے بارے سے پوچھ لیتے ہیں کہ اچھا جی فلاں کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اور پھر اس میں کہیں کافی سارا جھوٹ ملا کے، اور جو ہے وہ جو نجومی ہے یا جو کوئی بھی ہے اس کے کانوں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ صرف سراسر جھوٹ ہے، ان چیزوں میں بالکل نہیں پڑنا چاہیے، ان چیزوں سے جتنا دور رہ سکتے ہیں، اور خاص کر آپ کے اگر کوئی ارد گرد کے لوگ ان چیزوں میں انوالوڈ ہیں
ان کو بھی منع کریں اور خود بھی ان چیزوں سے دور رہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ صاف ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں، وہ تو اترتے ہیں ہر جھوٹ گھڑنے والے گنہگار پر۔ يلقون السمع وأكثرهم كاذبون۔ جی بیٹے آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ میم تو پھر مطلب جو اس طرح کے کام کرتے ہیں تو وہ ویسا سب کچھ ان کے مطابق ہو کیوں جاتا ہے؟ مطلب وہ ویسا نہیں ہونا چاہیے نا، بیٹے جو یہ اللہ پاک۔ صرف اور صرف تکے بازیاں ہوتی ہیں، کبھی وہ تکا چل جاتا ہے، کبھی وہ تکا نہیں چلتا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے یہ۔ کبھی وہ جو انہوں نے ایک جھوٹ بولا ہوتا ہے، کبھی وہ جھوٹ چل جاتا ہے، کبھی وہ جھوٹ نہیں چلتا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہ بات صاف بتا رہے ہیں کہ جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں یہ صرف جھوٹ ہوتا ہے۔ وہ الکا کرتے ہیں سنی سنائی باتیں، سنی سنائی باتیں، کسی ایک جن سے پوچھ لیا اپنے ساتھی جن سے، کبھی کسی دوسرے جن سے پوچھ لیا اپنے ساتھی جن سے، اس طرح کے جو لائک مائنڈڈ ہوتے ہیں، کیونکہ جنات میں بھی نیک ہیں، لیکن جو لائک مائنڈ جو شیاطین جن ہیں وہ ایک سے پوچھ لیا، دوسرے سے پوچھ لیا، ایک دوسرے کے کانوں میں پھونک دیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ الکا کرتے ہیں سنی سنائی باتیں، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ ٹھیک تو ہے، میم جو اگر ان کی باتوں پہ یقین کر لیتے ہیں یا کچھ بھی، تو مطلب اللہ پاک اس سے آزما رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کو کہ وہ ان کی باتوں میں آتے ہیں یا نہیں، یا ان کا ایمان ٹیسٹ کر رہے ہوتے نہیں ہیں۔ بیٹی آزمائش ہوتی ہے یہ، اگر وہ چیز صحیح ہو بھی گئی ہے، کیونکہ اگر آپ قرآن سے دور ہیں اور آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب جھوٹ بکواس ہے یا صرف سنی سنائی باتیں ہیں، کہ یہ صرف سنائی باتیں سن لیتے ہیں اور پھر اکثر جو ہے ان میں سے جھوٹ ہوتے ہیں، یا یہ اترتے ہی جھوٹے گنہگاروں پر ہیں، تو یہ بالکل جو ان چیزوں سے دور ہے اس کو آزمایا جا رہا ہے، ورنہ جس کو حقیقت پتہ ہے وہ تو یہ کام کرے گا ہی نہیں۔ جزاک اللہ۔ والشعراء يتبعهم الغاوون۔ اور شعراء کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ بڑی آج کے زمانے میں اگر آپ اس آیت کے بارے میں سوچیں، دیکھیں اول تو آپ یہ دیکھیں جو شعراء ہے، یہ آیت اس سورت کا جو نام ہے وہ یہاں سے لیا گیا ہے، شعراء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لوگ یہ باتیں کرتے تھے کہ یہ تو شاعر ہیں، یہ اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں، کیونکہ پاورفل کلام تو ان کو یہ لگتا تھا، لوگ سنتے تھے اور بغیر سوچے سمجھے رونے لگ جاتے تھے یا سجدے میں چلے جاتے تھے۔ تو یہ جو پاور تھی اس کلام کی، اور آپ یہ دیکھیں کہ عربوں کے معاملے میں اس وقت جو آپ سمجھ لیں جو انٹرٹینمنٹ تھی وہ شاعر تھے۔ آج کی جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے یا جو میوزک انڈسٹری ہے وہ بھی تو یہی کام کر رہے ہیں نا، اور ان کی پیروی کرنے کے والوں کے معاملے میں آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور شعراء کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ جو فین کلب بنے ہوئے ہیں میوزک انڈسٹری میں، جو لوگ یہ سارا کام کر رہے ہیں انٹرٹینمنٹ میں، وہ ان کو دو چیزیں چاہیے، شہرت چاہیے اور پیسہ چاہیے۔ وہ یہ کام شہرت اور پیسے کے لیے کر رہے ہیں، ان کا اور کوئی آبجیکٹیو نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آبجیکٹیو نہیں تھا، کیونکہ آپ دیکھیں شعراء جو ہوتے ہیں وہ کبھی ایک قسم کی شعر کہنے شروع کر دیتے ہیں، کبھی دوسرے قسم کی لیرکس لکھنے شروع کر دیتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کے آئے تھے وہ شروع سے تمام انبیاء وہی پیغام لے کر آئے ہوئے ہیں۔ تو جو شعراء ہیں ان کی پیروی تو گمراہ لوگ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ جو فین کلبز بنے ہوئے ہوتے ہیں، یہ جو ڈائی ہارڈ فینز بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ فلاں میوزیشین کے اور فلاں بینڈ کے اور اس طرح سے، ان کی زندگیوں کا ان کے پاس کوئی آبجیکٹیو نہیں ہے۔ ان کی زندگی کا مقصد بس یہ ہے کہ فلاں سے آٹوگراف مل جائے یا فلاں کے ساتھ ایک تصویر کھنچ جائے۔ آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صاف الفاظ میں کیا فرما رہے ہیں، اور شعراء کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں، جو گمراہ ہیں، جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو یہ میوزک انڈسٹری کے پیچھے پاگل ہوئے ہیں، جو ان کے فین کلبز بنے، ان کی پیروی کرنے والے صرف گمراہ لوگ ہیں۔ ألم ترى میم أنهم في كل واد يهيمون۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں سرگردہ رہتے ہیں؟ یعنی کہ ہر طرح کی جو چیزیں ہیں، کبھی یہ والا کسی ٹاپک کے اوپر لکھنا شروع کر دیا، ایک فکشن انہوں نے ورلڈ کریٹ کیا ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھیں شاعری کا
ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. کچھ شعراء ہیں کیونکہ آگے بھی آئے گا ایکسیپٹ فار دوز جو کہ ایمان لائے ہیں، جو نیک عمل کرتے ہیں، جن کی نیک عمل صالح کرتے ہیں، وہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ واقعی جن کی انقلابی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر میجورٹی کا حال یہ ہے کہ ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ کبھی کسی ایک کوئی فکشن کریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جو شاعری ہوتی ہے، کبھی کسی عورت کی خد و خال کی تعریفیں کی جا رہی ہیں، کبھی کسی مرد کی تعریفیں کی ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ صرف اور صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کی چیزیں ہیں. ابھی کسی نے بیچ میں کچھ کہا تھا، کچھ ایڈ کرنا چاہیں گی؟ میم میں یہی پوچھنے لگی تھی کہ جو پوئٹری ہوتی ہے، پوئٹری میں بھی 2 ٹائپس ہوتی ہیں نا، کہ ایک جو ہوتی ہے وہ عشق حقیقی کے اوپر ہوتی ہے، جس میں لائک حمد ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اور دوسری تو عشق مجازی پہ ہوتی ہے نا. بالکل تو پھر بالکل. اس میں کیسے ہوگا؟ یہی بات میں نے آپ کو کہی نا کہ وہ لوگ ہیں، ابھی ان کا آگے ذکر آئے گا کہ جیسے کچھ صحابی تھے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت وغیرہ بھی لکھتے تھے اس زمانے میں، جو ایک طرح سے ان کو جواب، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزامات لگاتے تھے اور اس طرح کی باتیں کرتے تھے، تو اس کی جوابی طور پہ آپ کی شان میں انہوں نے نعت بھی لکھی ہے. تو ایک تو وہ ٹائپ ہے، لیکن زیادہ تر میں میجورٹی آپ یہ دیکھیں نا جس طرح کی شاعری آج کل ہو رہی ہے وہ تو گمراہ کرنے والی چیزیں ہیں، ان کا تو حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اوکے میم. وأنهم يقولون ما لا يفعلون. اور یہ کہ وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. ہم یہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جو شاعری میں چیزیں کہی جا رہی ہوتی ہیں وہ نہ ہی کرنے کے قابل ہوتی ہیں، اور کئی تو پریکٹیکلی پاسبل بھی نہیں ہوتی. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اب یہاں پہ وہ جو آپ کی والی بات تھی، یہاں پہ وہ ایکسیپشن آ گئی، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. ایسے صحابی بھی موجود تھے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شعر کہا کرتے تھے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کیا. یعنی کہ جو میں اس کے بارے میں تفسیر بھی پڑھ رہی تھی کہ دیکھیں، جو ایسے اشعار بھی کہے جاتے ہیں جو کہ ان لائن وتھ قرآن and سننا ہوتے ہیں، جیسے کہ حمد ہوتی ہے یا نعت ہوتی ہے، اس میں بھی خیر بہت دفعہ آپ اگر لیرکس کے اوپر، اگر آپ شعر کے اوپر فوکس کریں تو کئی دفعہ اس میں بدعتیں بھی انوالو ہو جاتی ہیں، اور اس میں کئی دفعہ بہت ایکسٹریم پہ جو شعراء ہیں وہ نکل جاتے ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور یہ ان لائن وتھ قرآن اور سنت ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کریں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، اور وہ بدلہ لے اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا. کہ ایک طرح سے آپ یہ سوچیں کہ وہاں اس وقت جو صحابی تھے ان کو یہ ڈھارس بندھائی جا رہی تھی، کیونکہ یہ مکے کی دور کی سورہ ہے کہ اب وہ ٹائم آنے والا تھا، کیونکہ مکے میں تو الاؤڈ نہیں تھا کہ وہ ریٹیلیٹ کریں یا وہ واپس سے کوئی جوابی کارروائی کرے جو مظالم مسلمانوں پہ ہو رہے تھے، تو انہیں منع کر دیا گیا تھا کہ وہ ریٹیلیٹ نہیں کر سکتے. لیکن مدینے میں یعنی کہ اب قریب وہ وقت آئے گا کہ جب ان کے اوپر جو مظالم ڈھائے گئے تھے اس کا بدلہ یہ لے سکیں گے، اور وہ بدلہ لیں اس کے بعد کہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا ہو، اور ان قریب یہ ظالم جان لیں گے کہ کس جگہ لوٹ کر جائیں گے. الحمدللہ آج ہماری سورہ شعراء مکمل ہو گئی ہے. آج کے ہم کی ایکشن دیکھ لیتے ہیں کہ بحیثیت مسلمان ہمیں لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے. دیکھیے، جو قصے ہم نے اس سورہ میں بھی پڑھے ہیں، پہلے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں، جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں وہ ہمارے اوپر بھی تو ایز اٹ از اپلائی ہوتی ہے نا، کہ جن قوموں کو کسی ایک گناہ کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا تھا وہ چیز ہم بھی نہ کریں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ جیسے قوم شعیب کی بات ہوئی کہ وہ لوگ کیا کر رہے تھے کہ لوگوں کا حق مارتے تھے یا ناپ تول میں کمی کرتے تھے. تو یہ چیزیں ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہیں کہ ہم بھی لوگوں کے فائدے کے بارے میں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بارہا کہا ہے کہ لوگوں کو نقصان نہ پہنچاؤ. تو بحیثیت مسلمان
ہمیں لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے اور ہمیں دوسرے لوگوں کے فائدے کے بارے میں سوچنا چاہیے. دوسرے لوگوں کے فائدے کے بارے میں یہ چیز ریئر ہوتی جا رہی ہے. یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ یہ چیز بہت بڑی ان کا چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی کے فائدے لوگ بلکہ اب پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ ان کے فائدے کی بات کر رہے ہو کیونکہ یہ چیز عام نہیں رہی ہے. تو اس چیز کو عام کریں. دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے بارے میں سوچیں. دوسرے لوگوں کے فائدے کے بارے میں سوچیں. اور اس کے ساتھ ساتھ عربی زبان کا سیکھنا کتنا ضروری ہے. یہ چیز قرآن خود ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ کلام عربی زبان میں نازل کیا ہے، روشن واضح عربی زبان میں. تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم اس پیغام کے ساتھ اس کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں تو ہم یہ اس کی ہی زبان میں پڑھیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیر کثیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.